مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتہ ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں، نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں، تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، آپ نے ویڈیو سنی مرزا جونیئر جہلمی کی اور اللہ مان والا فیض استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ یہ کس حد تک چلا گیا ہے۔ یہ بندہ قرآن سنا کے، حدیث سنا کے امہ مسلمہ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کہ مسلمان سن بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ ان الفاظ کا ذکر احادیث کے اندر ہو۔ آپ دیکھیں اس بندے کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ باقاعدہ طور پہ نیچے احادیث کے نمبرنگ مینشن ہے اور مسند احمد کے حوالے سے وہ گستاخی کر رہا ہے کہ مسند احمد کے اندر حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس قسم کا ذکر ہے۔ باقاعدہ طور پہ نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ 10,514، 10,515، 10,596 وہ نمبرنگ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ساتھ کونے کے اندر مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے اس کی وہ تصویر بھی آپ کو کونے میں نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے ان کتابوں کے اندر جا کر دیکھا اور ان حدیثوں کو دیکھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ویسے تو میرا دل یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ احادیث کے اندر ایسے الفاظ، ایسے کلمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مذکور ہوں۔ میں نے تحقیق کی غرض سے ان کو دیکھا، کیونکہ حکم ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو میں نے اس کی تحقیق کرنے کی غرض سے جب دیکھا تو وہاں پہ الفاظ کچھ اور، وہاں پہ ترجمہ کچھ اور، وہ بات کوئی اور ہو رہی ہے، اور اس میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج کے موقع کے اوپر خیموں کے اندر جا کے آپ جب تبلیغ کرتے تھے تو بعد میں ان کے چاچے تائے آ جاتے تھے تو وہ آ کے اس قسم کے الفاظ وہ توہین والے وہ بولتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے بہت وہ الفاظ بھی ہم دہرائیں۔ تو یہ بندہ اب توہین رسالت کے اوپر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر بالکل کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یقین مانیے، ان لوگوں کے اوپر کہ جو کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کی گستاخیاں دیکھتے ہیں، اس کی توہین والے الفاظ دیکھتے ہیں اور اس کی اتنی دیدہ دلیری دیکھتے ہیں، تو جناب وہ اوپر سے اس کی تعویلات کرتے ہیں، نہیں اس کی مراد یہ تھی، نہیں وہ مراد یہ تھی، نہیں وہ جناب اس سے غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، انسان ہے ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی جو ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے بارے میں ہو تو کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے، چاہے جائے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور پھر اوپر سے لوگوں کو ورغلانا احادیث سنا کے کہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ شخص آپ کو قرآن دکھاتا ہے، قرآن آپ کو بتاتا ہے، قرآن کی آیت سناتا ہے، لیکن وہ قرآن پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن غلط پڑھتا ہے، دوسری بات وہ جو ترجمہ سنائے گا ترجمہ غلط، مفہوم غلط، اور جس جگہ کے اوپر اس قرآن کو فٹ کرے گا وہ غلط۔ حدیث کا معاملہ بھی یہ، حدیث آپ کو سنائے گا، بسا اوقات حدیث کے الفاظ ہی غلط بولے گا، ٹھیک ہے جی، عمومی طور پہ وہ حدیث کے الفاظ عربی کے تو بولتا نہیں ہے، کبھی وہ بولے گا تو وہ غلط بولے گا، پھر اوپر سے جو ترجمہ سنائے گا آپ کو ترجمہ کرے گا وہ غلط کرے گا، پھر اوپر سے خود وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تکے شاہی کر کے اس کو کسی اور جگہ پہ جا کے فٹ کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا قرآن اور حدیث۔ اور میں تو یہاں پر اب کیا دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے، اللہ اس شخص کو ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے
کہ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں اس کی، کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی ریسرچ نہیں کرتے، بس جو بھی اس شخص کو کا نقاب اتارتا ہے، اس کو بے نقاب کرتا ہے، اس کی مخالفت کریں گے بس۔ مطلب یہ کہ جو اس کے فالورز ہیں جو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، وہ جہنم کے گڑھے کے اندر جا رہے ہیں اس کی پیروی کر کے، اندھا دھند پیروی کر کے، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، یہ آپ کو غلط راستے کے اوپر گامزن کر رہا ہے۔ وہ الٹا ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرزا جونیئر کے کوئی دشمن ہیں، یا مطلب یہ کہ اس کی خام خواہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو وہ اس معاملہ کی حساسیت کو نہیں سمجھتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہی کام یقین مانیے مرزا سینئر نے کیا، یعنی مرزا غلام قادیانی نے کیا۔ وہ بھی قرآن سناتا تھا غلط، حدیث سناتا تھا غلط، ترجمہ کرتا تھا غلط، اور اس کو غلط جگہ کے اوپر فٹ کر لیتا تھا۔ تو سیم یہی کہانی، کوئی فرق نہیں یقین مانیے۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مرزا سینئر سے بھی 2 ہاتھ آگے چلا گیا ہے، 2 ہاتھ آگے چلا گیا ہے۔ اس کی سپیڈ ہے نا گستاخیوں کی، وہ تو جناب مرزا سینئر سے بھی زیادہ جناب فاسٹ ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ جناب یہ بڑھ رہے اپنے ہدف کی طرف۔ اور اس کا ہدف یہی ہے کہ بس مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کو کسی طریقے سے بچانا ہے، اور ان کو اسلام کے خاتے کے اندر ڈالنا ہے، اور ان کو بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ شمار کرنا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنی ہے، کسی طریقے سے بھی اسلام کا غلط نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ لوگ وہ پھر تان کریں ان لوگوں کے کلپس لے کر کے وہ پھر تان کریں اسلام کے اوپر کہ یہ دیکھو تمہارا مولوی بھی تو یہ بات کہتا ہے نا۔ ایتھیسٹ، دہریے، قادیانی، مردی، وہ یہی باتیں تو کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی جاتے جاتے عرض کروں گا، خدا کے لیے تحقیق کیا کرے، ریسرچ کیا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، میں جو بات کرتا ہوں کتاب کا اصل سکین دکھاتا ہوں، اصل سکین۔ میں نیچے ریٹن میں لکھی ہوئی چیز نہیں دکھاتا، عمومی طور پہ میں جو بھی اصل سکین دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تصویر کے دونوں رخ جو ہیں وہ سامنے آ سکے اور فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ اللہ پاک علماء اہل سنت کے خیر فرمائے۔ علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو آپ نے دیکھا ان کا کلپ کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی وہ جو روایت لوگوں کے اندر مشہور ہے، وہ قصہ کہانی، تو اس کے اوپر علامہ خادم حسین رضوی نے کتنی زبردست گرفت فرمائی۔ وہ عالم دین تھے بھائی، علماء لوگ تھے، صاحبان علم لوگ تھے، عاشق لوگ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ رتی برابر بھی کوئی اس قسم کا لفظ سننا برداشت بھی نہیں کرتے تھے، اور بالکل اس کی مخالفت یہ بندہ مرزا جونیئر ہے آپ کے سامنے کہ وہ کس قسم کی روایتیں جناب وہ سنا کے غلط ترجمے پہنا کے اور غلط جگہ کے اوپر اس کو فٹ کر کے قوم کو کیا درس دینا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ مان والا حفیظ۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، جھوٹوں پر اللہ کی لاتعداد لعنتیں، لاتعداد لعنت اللہ علی الکاذبین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شاہ جی، کیا خوب، کیا بات ہے شاہ جی، چھا گئے ہیں آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی جو مرزا جونیئر کے خلاف جو آپ نے اس نے جو ٹاپک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا لکھنا جانتے ہیں، آپ نے بہت خوب بیان کیا۔ شاہ جی اس کے اوپر آپ ایف آئی آر کروا دیں، آپ کا جو حلقہ احباب ہے ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ تو مطلب آپ نے جو کہا اس نے گستاخی کی ہے اور بے ادبی کی ہے، تو اس کی سزا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والی کی کیا سزا ہے۔ کیا گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ مر گئے ہیں، سارے بغیرت ہیں یہ سارے لوگ، ان کو کسی کو غیرت نہیں ہے؟
تو آپ اس کے خلاف یقین کریں سارے لوگ مل کے نا آپ اس کے خلاف پرچہ کروا دیں، ٹھیک ہے نا. جب پرچہ کر شکایت ہوگی اوپن ہوگا تو شاید یہ بند ہو جائے. دیکھو نا اس کے خلاف کوئی آواز بھی تو نہیں اٹھا رہا نا. اس طرح ویڈیو پھینک دینا یہ تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. ایک عملی طور پہ کام کرنا، اس کے خلاف پرچہ کرنا، ایف آئی آر کرنا، اس کی حاضری ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر ہی مسئلہ حل ہوگا نا. کریں شاہ جی پلیز آپ کچھ نہ کچھ کریں.